الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہر واقعہ جو ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے۔ یا تو اس کی رحمت ہے، اس کا علم ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی شفقت مہربانی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا غلبہ ہے۔ مطلب آپ جتنا ڈیپ جاتے جائیں گے ان ناموں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کی پھر ہم سپرفیشل چیزیں نہیں دیکھتے، اس میں پھر ہم اس کو ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں، پھر ہمیں واقعی اس باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ جیسے عام زندگی میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں قدرت مہربان ہو گئی، مدر نیچر نے ایسے کر دیا، میری گڈ لک تھی یہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ کے ناموں کا شعور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یوں ہی کوئی چیز بھی لک سے نہیں ہو جاتی۔ مدر نیچر کیا چیز ہے، قدرت کیا ہے؟ تو یہ ظاہری جو نظریں ہیں نا، پھر انسان ان سے بیونڈ دیکھنے لگتا ہے۔ یہ باتیں وہی کہتا ہے جو اللہ کو نہیں جانتا۔ اور جیسے آپ یہ نام سمجھ رہے ہیں اب، تو کیا اللہ کے نام سمجھ کے پڑھنے میں اور جب نہیں سمجھتے تھے اس وقت کے پڑھنے میں کوئی فرق آپ کو محسوس ہوا؟ ضرور ہوا ہوگا نا، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ پھر ہم ہر کام کا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑ سکیں۔ آج جو نام ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام الوکیل۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کو ہم صحیح سمجھ نہیں پاتے۔ الوکیل کا معنی ہوتا ہے وہ ذات کہ سب کام اسی کے سپرد کیے گئے ہوں، تمام مخلوقات اسی کی ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، اور جس کو کام سونپ دیا جائے، سپرد کر دیا جائے۔ یعنی جب اس نے پیدا کیا ہے نا تو ساری مخلوقات کی ضروریات بھی وہی چلاتا ہے اور وہی کافی ہے ان کے لیے، وہی سب کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وہ کافی ہے جس پہ پورا اعتماد کیا جائے، جو سب چیزوں کے کام بنانے والا ہے۔ تو الوکیل کو اگر آپ ایسے سمجھ لیں، کام بنانے والا۔ کیا میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سمجھا ہے کہ میرے کام بنانے والا وہ الوکیل ہے؟ کیا ہم ایسے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں؟ ہم بس اس کا معنی کر دیتے ہیں وہ کارساز ہے، وہ وکیل ہے، بس اس کے بعد کیا وہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ یعنی وہ اپنے بندوں کے معاملات کو سنبھالتا ہے بڑی پرفیکشن کے ساتھ، ٹیک کیئر کرتا ہے اپنے بندے کی بھی، اس کے معاملات کی بھی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس کے کاموں کو آگے ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں، مثلاً اپنا کیس آپ کسی بڑے نامی گرامی وکیل کے پاس لے کر گئے ہیں، وہ بہت بڑا مشہور وکیل ہے ملک کا، تو پہلے وہ آپ کا کیس دیکھتا ہے کہ اس میں پیسہ کتنا ہے۔ اگر تو بڑا پیسہ بنتا ہے تو خود ہینڈل کرے گا، اور اگر چھوٹا کیس وہ سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنے نیچے والوں کو دے دیتا ہے، بھئی میں تو اتنا بزی ہوں، میں تو بڑے بڑے کیس لیتا ہوں، یہ تو چھوٹے چھوٹے کیس میں کیا اس میں وقت ضائع کروں۔ بس خود کمیشن لے لیتے ہیں اور وہ کیس اپنے نیچے والوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہر کیس کو وہ خود لیتا ہے، یہ نہیں کرتا اچھا یہ چھوٹے کیس ہیں ان کو میں فرشتوں کے سپرد کر دوں، لو بھائی تم سنبھالو یہ۔ اللہ تعالیٰ خود ہینڈل کرتا ہے، خود سنبھالتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا،
یعنی اپنے تمام معاملات کو اس کے سپرد کرو. آپ اپنے وکیل لینے کے لیے تو مہنگے فیسیں دیتے ہیں, اس تک پہلے تو پہنچنا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے جو بڑا وکیل ہوتا ہے. اپنا کیس اس کے پاس لے کر جائیں, اس کے سپرد اپنا کیس کریں تاکہ وہ آگے آپ کا کیس لڑے. اللہ تعالیٰ وہ الوکیل ہے جس نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اپنا وکیل بنا لو, میرے پاس اپنے معاملات سونپ دو, مجھے سپرد کر دو, چاہے کاروبار ہے, چاہے معاملات ہیں, چاہے کوئی حالات ہیں. وہ خود آفر کر رہا ہے, کیونکہ سارا عالم جو ہے نا اسی کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے. ایون یہ پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے توکل کس پہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر تم توکل اس طرح سے کرو جیسے حق ہے توکل کرنے کا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ, کیونکہ انہوں نے سٹور تھوڑی کیا ہوتا ہے, وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے, وہ ہے نا وہ دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ بھرتا ہے. تو الوکیل وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے کاموں کی رکھوالی کرنے والا ہے, وہ ان کے کاموں کا ذمہ دار ہے, وہ اس نے ذمہ داری لے لی ہے. ہمیں جو یہ بے چینیاں ہیں نا اپنی زندگی میں, وہ اسی لیے ہیں کہ ہر کام کے ذمہ دار ہم خود بنے پڑیں. ہم وہ خود ہی اپنے وکیل بنے ہوئے, سچی بات ہے, ہم نے خود ہی اپنے کام بنانے ہیں. اب یہی عقیدہ وہ ایک غیر مسلم کا جو اللہ کو نہیں مانتا, یہی ہمارا ہے. ہم نے کوئی کام اللہ کے اوپر چھوڑ کے دیکھا ہی نہیں کبھی, کہ جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیں, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو, کر کے تو دیکھو, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, وہ کافی ہے کام بنانے والا, وہی کافی ہو جائے گا تمہارے لیے. یعنی جس نے اللہ کو وکیل بنا لیا اس کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی اور کے پاس بھی جاؤں. اور سورہ مزمل میں یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا نا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, تو اس صورت میں اگر آپ دیکھیں جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں نا, ان میں یہ 5واں حکم ہے. تو امام یعقوب کرخی فرماتے ہیں کہ شروع آیت سے لے کر اس آیت تک جو یہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے راستے بتائے کہ میرے سے قریب ہونا تو کیا کیا کرو. نمبر 1 سورہ مزمل میں سب سے پہلے یہ بتایا رات میں اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی. نمبر 2 قرآن کی تلاوت میں مشغول رہو. نمبر 3 ذکر اللہ پہ ہمیشگی اختیار کرو. نمبر 4 اللہ کے غیر سے اعراض کرو, یعنی جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر لی نا تو پھر غیر اللہ کی طرف, کسی اور کی طرف یہ نہیں کرنا کہ اس سے بھی امیدیں لگی ہوئی, نہیں. نمبر 5 توکل اللہ پہ کرو, بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. یہ نام اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں 14 مرتبہ آیا, جن میں ایک دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی ہے. کافی ہے اللہ, وہی بہترین وکیل ہے, کام بنانے والا ہے. تو یہ کام بنانا تبھی ہے, یہ بھروسہ ہم تبھی رکھ سکتے ہیں جب کہ ہم اس کے اوپر کام چھوڑ کے تو دیکھیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آتی ہے تو زیادہ تر آپ دیکھیں گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی قدرت کا اظہار فرمایا ہوگا, کوئی اپنی بات بتائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, مثلا رب المشرق والمغرب, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کے بعد آگے اپنی یہ صفت وکیل کی لے کر آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مسئلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, تمہارا مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو, وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا, مشرق مغرب سے آگے تو نہیں تمہارا مسئلہ ہوگا نا, کیا ان کے کناروں سے بھی آگے نکلا ہوا ہے, اس سے آگے تو نہیں جا سکتا نا. تو پھر کوئی الہ نہیں اس کے سوا, تم پھر اس کو وکیل بناؤ. یقین کریں ہمیں اللہ تعالیٰ وکیل چاہیے اپنی زندگیوں میں, ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ چاہیے, مگر اللہ کا بھروسہ کرتے وقت سب سے پہلے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خود محنت کریں, خود ہاتھ پیر ماریں, خود کوشش کریں, پھر اللہ پہ بھروسہ کریں کہ وہ میرا کام بنانے والا ہے.
چاچا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خود محنت کر لیتے ہیں نا تو ہمارا بھروسہ پورا کا پورا اپنے آپ پہ ہو جاتا ہے کہ اب کیوں نہیں میرا کام ہو کے رہے گا، میں نے تو پوری طرح محنت کی ہے، میں نے تو پورا زور لگا لیا، اب تو ہو کے ہی رہے گا میرا کام۔ اب بھروسہ کس پہ ہے؟ اپنے آپ پہ، اپنی محنت پہ۔ ایک بندے نے ایسے ہی بھروسہ کیا تھا، کون تھا وہ؟ اس نے اپنے آپ پہ، اپنی محنت، اپنی عقل پہ بھروسہ کیا تھا، وہ تھا قارون۔ قارون نے کہا تھا جو سب کچھ ملا ہے، میں آخر میں اتنی محنت کی، میری اتنی عقل ہے، سمجھ ہے، کیوں نہ مجھے ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام دیکھیں پھر کیا کیا۔ تو یاد رکھیں جب انسان محنت کرے تو یہ نہ سوچے اب میں نے محنت کر لی ہے اب تو میرا یہ کام ہوگا ہی ہوگا، نہیں، یہ سوچیں محنت اللہ میں نے کر لی لیکن بھروسہ مجھے تجھ پہ ہے کہ کام میرا تو نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ میری محنت سے ہونا ہے یہ کام۔ اللہ تیرا حکم ہے اسباب اختیار کرنا، میں نے اسباب اختیار کر لیے، اب میرا بھروسہ اسباب پہ نہیں ہے جی میں نے فلانے کو کہہ دیا نا، میں نے وہ گورنر کو کہہ دیا، میں نے اس کو کہہ دیا، اب بس بڑی امید بن گئی، اب ہو جائے گا کام، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو بھروسہ کس پہ کیا پھر؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی ذرا جو ہم باتیں بولتے ہیں نا ان کے اوپر ہی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے بالکل۔ بھروسہ ان طاقتوں یا دنیاوی جو جن کو ہم طاقتیں سمجھتے ہیں، جن جو عہدے سمجھتے ہیں یا پیسہ ہے یا یہ، بھروسہ اس کے اوپر ہے۔ جب میری جیب کے اندر پیسہ ہو تو تب میں جس کانفیڈنس کے ساتھ باہر نکلتی ہوں، اگر جیب خالی ہوتی ہے تو اس کانفیڈنس کے ساتھ نہیں نکلتی۔ اب جب جیب میں پیسے ہیں تو پھر بھروسہ پیسے پہ ہے کہ ہاں اب میرے پاس پیسہ ہے تو اب سارے کام ٹھیک ہوں گے، جیب خالی ہو گئی ہے تو اب میرا بنے گا کہ اب تو کچھ بھی نہیں، بھروسہ پیسے پہ۔ زندگی کے ہر مرحلے میں دیکھ لیں، ہم اللہ سے امید نہیں رکھتے کہ وہ میرے کام کرنے والا ہے، نہیں، میرا کام تو پیسہ کرنے والا ہے، میرا کام تو فلاں بندہ کرنے والا ہے، میں ادھر جاؤں گا اس سے کہوں گا اس نے کر دینا، اس کے بعد پھر ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں نا جی اس نے کہہ دیا۔ یہ بھروسہ تو اللہ پہ رکھنا تھا کہ اللہ کو میں نے وکیل بنا لیا، میں اسے کہہ تو آیا ہوں لیکن وہ بھی کیا کر سکتا ہے، وہ تو انسان ہی ہے، کرنا اللہ نے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر وقت جو ہمیں یہ فکریں لگی رہتی ہیں نا، کبھی اپنے بچوں کی کہ ہائے اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، کبھی کسی کو یہ فکر رہتی ہے ہائے مجھے جاب کیسے ملے گی، میرا بنے گا کیا، کوئی کہتا ہے میں شادی کروں گی تو پھر آگے پتہ نہیں چلے گی یا نہیں چلے گی، اس میں میرا کیا ہوگا، کوئی کہتا ہے جی بس صلح کروں یا نہ کروں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں صلح کر لو، پر ان کا کیا پتہ کل کو ہمارے ساتھ صحیح چلیں یا نہیں چلیں، تو ہمیں کیا پتہ۔ بعض مائیں کہتی ہیں بچے گھر سے نکلتے ہیں ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے، ہمیں اتنی فکر لگ جاتی، جب تک گھر نہیں آتے ہم پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مثلاً ہے کہ ہم اگر دنیا میں ہیں تو بس سارا گھر چل رہا ہے، اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو بس سارا کچھ مطلب ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت سوچتی ہے کہ میرا خاوند دنیا سے چلا گیا تو اب ہمارا بنے گا کیا، ہم کھائیں گے کدھر سے۔ یہ سب مثالیں وہ ہیں جب اللہ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے یا بھروسہ کم ہے، اعتماد ہی نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا وکیل، اس کے اوپر بھروسہ کرو، ٹرسٹ کرو، اعتماد کرو، وہ ہے، وہ تمہارے اعتماد کو توڑے گا نہیں۔ کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں اتنے خدشات ہیں؟ یہ وسواس لانے والا شیطان ہوتا ہے، وہ ہر وقت انسان کو پریشان رکھتا ہے، ہر وقت انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ ہاں انسان ضرور اللہ سے دعائیں کرے، یہ تو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعا بھی کرنی ہے، اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، لیکن اس کے بعد بھروسہ صرف اللہ پہ۔ یہ نہیں کہ پینک اٹیک شروع ہو جائے انسان کو، ایک حد تک تو فکر ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوگی، یہ نہیں ہوگا بالکل ہی بے فکرے ہو جائیں، وہ تو نہیں ہو سکتا، فکر ہوگی تو پھر ہی دعائیں بھی ہوں گی، لیکن اس حد تک پریشان ہو جانا کہ انسان کی زندگی خراب ہونے لگے اور انسان وہ کام ہی نہ کر سکے، اب شادی کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس خدشے سے شادی نہیں کرنی۔
اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا، آگے ہمارے کیا حالات بنیں گے، وہ اتنے زیادہ اس کے اندر پریشان ہو جانا کہ ہر ٹائم پریشانی کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. اب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے کیونکہ فیوچر کی جو پریشانی ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لگتا ہے کہ ہم خود ہی خدا بن چکے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم نے سارے اپنے کام ہم نے خود بنانے ہیں نا. جس بندے کو یہ ہوگا پھر ظاہر ہے وہ بے چین ہی رہے گا، کیونکہ انسان کے بس میں یاد رکھو کچھ نہیں ہے، وہ بالکل بے بس ہے. جیسے ہم بے بس ہیں نا، اسی طرح دوسرے انسان بھی بے بس ہیں، جن کی طرف ہم نظریں لگا کے امیدیں لگا لیتے ہیں یہ کرے گا میرا کام، فلاں نے کرنا ہے، فلاں ہمارے ہاں کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا. وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے، وہ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں. اور چھوٹی موٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی پاور دی ہو دنیاوی طور پہ، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی پیسہ دے دیا ہے، کوئی ان کی سے ہے، تو وہ بھی ہمارا کام تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ چاہے گا. وہ خود نہیں کر سکتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تو کیا کریں گے کہ پورا پورا بھروسہ کریں گے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، انف ہے. فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو نا، فیصلہ کر لو کہ اچھا اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسے ہونا، تو پھر اب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس کام کو کر لو. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ پھر وسوسے آ رہے ہیں، اچھا آپ پتہ نہیں آپ چلیں کہ نہیں چلیں، اچھا کیا کریں کہ نہیں کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں وہ لوگ جو توکل کرتے ہیں اس کے اوپر. کہ آپ بڑے مان کے ساتھ کسی انسان کو بھی کہہ دیں، بڑے مان کے ساتھ جی میرا آپ کے اوپر بھروسہ ہے، آپ نے میرا کام یہ کر کے دینا ہے. حالانکہ کرنا ایسے نہیں چاہیے، لیکن ایسے اگزامپل دے رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیتے نا جب اس کو، تو وہ اپنی اب پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ میں ایسا کام کر کے دوں، کیونکہ وہ سوچتا ہے جی اس نے بڑے مان سے میرے پر بھروسہ کیا. یہ تو حالانکہ وہ بیچارہ انسان ہے، کہ تو کیا کر سکتا ہے وہ. جو اللہ کو اس طرح سے کہہ دے کہ اللہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، میرے مان کو نہ توڑنا، بھلا اللہ تعالیٰ اس کے مان توڑے گا کبھی؟ انلیس کہ وہ کام اس کے لیے صحیح نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں اس کے حق میں کرے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے بہتری نہیں ہے. اس کو تھوڑی پتہ ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بہتری نہیں ہے تو نہیں کرے گا. لیکن ادروائز اللہ تعالیٰ اس کا مان نہیں توڑتا، اور اس میں بھی اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی بہتری ہی ہے. آپ مثلا اپنی طرف سے پوری پوری محنت کر لیتے ہیں، پوری پوری کوشش کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ پینک نہ ہوں، ڈاواں ڈول نہ ہوں، عزم کر لیا نا ایک دفعہ تو بس اللہ پہ بھروسہ کریں. اب اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اعتماد کریں. اب اس کے بعد انگزائٹی سے الٹے سیدھے نہ ہوں، اللہ الوکیل ہے، وہ کام بنائے گا. اب تو توکل کے لیے ہم کچھ کام ضروری ہیں جو کرنے کے ہیں توکل پانے کے لیے. تو ہم کیا کریں، کس طرح توکل پائیں؟ ایک تو پہلے یہ اپنے اندر ہم سوچیں گے آپ کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، لیکن پتہ ہونے میں اور دل میں یقین بٹھانے میں نا بڑا فرق ہے. پتہ ہم سب کو ہے، یقین دل میں بیٹھا نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. وہ اگر توکل کرنا چاہتے ہیں، جب تک اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہوگا توکل آئے گا ہی نہیں. آپ دنیا میں بھی جا کے اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس آپ کو لگتا ہے کوئی پاور ہے. جب آپ توکل کرنے لگتے ہیں، بھروسہ کرنے لگتے ہیں، تو بھروسہ آئے گا ہی تب جب آپ کو پتہ ہے اللہ کے پاس ساری پاور ہے، ساری قدرت ہے. نمبر 2، توکل کرنے کے لیے آپ کو خود اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. اس کا حکم اللہ کا کہ سبب اختیار کرو،
कोशिश करो, मेहनत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा कराम ने सबब इख्तियार किए, जंग के मैदान में भी उतरे, घरों में बैठ नहीं गए कि खुद ही फरिश्ते आके लड़ते रहेंगे। खंदक भी खोलने के लिए खुद सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। ये नहीं कि अल्लाह गैब से मदद कर दे, हम तो यहाँ बैठे हैं, ये नहीं किया। तो आपका कोई इम्तिहान है, आप पढ़ेंगे भी, क्लासें भी अटेंड करेंगे, मेहनत भी करेंगे, उसके बाद कहेंगे अल्लाह तेरे ऊपर भरोसा। क्या आप उन्हें कोई अपने बच्चे का रिश्ता देखा, अब आप उसके बाद इस्तिखारा भी करेंगे, उसकी जांच पड़ताल भी करेंगे, उसके बाद कहेंगे अल्लाह तेरे ऊपर भरोसा। तो पहले आप सबब इख्तियार करते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करते हैं। और तवक्कल पाने के लिए क्या काम करेंगे? हर रोज़ सुबह शाम 7 मरतबा, सुबह भी 7 दफ़ा, शाम को भी 7 दफ़ा, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। अच्छा, वैसे बाज़ दफ़ा हम ये दुआएं पढ़ते भी हैं, मगर क्या वाकई मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है ये दिल से निकल रहा होता है? या मेरे लिए मेरा शौहर काफ़ी है, या मेरे लिए मेरे बच्चे काफ़ी हैं, या मेरे लिए फ़लाँ मेरे वालदैन काफ़ी हैं, ये निकलता। हाँ, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। बस जब वो है तो फिर क्या? और वो तो हई और कय्यूम है, उसको तो मौत नहीं है। क्या गम है जो सारी खुदाई भी हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर ये खुदा मेरे लिए, वो काफ़ी है ना, फिर फ़िक्र की मुझे क्या बात है। हस्बी अल्लाह, इतना बड़ा कलमा है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं उसके अलावा कोई सिवा कोई इलाह, अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसके ऊपर भरोसा कर लिया, और रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो तो अर्श अज़ीम का रब। सुबह 7 दफ़ा, शाम को 7 दफ़ा। जो इंसान ये इस तरह से पढ़ता है तो अल्लाह काफ़ी हो जाता है उसके लिए, हर गम से, हर फिक्र से, हर दुनिया और आखरत के हर बोझ से, हर दुनिया और आखरत के मसले से अल्लाह काफ़ी हो जाता है। फिर घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जब भी अपने घर से निकलें तो घर से निकलने की दुआ ज़रूर याद कर लें, बिस्मिल्लाह, घर से निकलते वक्त भी बिस्मिल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3 हिस्सों में इसको अगर आप तकसीम कर लेंगे तो याद रहेगी। बिस्मिल्लाह सबको आती है, तवक्कलतु अलल्लाह वो भी आसान ही, मैंने तवक्कल किया अल्लाह पे, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी सबको आता है। तो ये 3 में तकसीम करके आप इस दुआ को याद कर लीजिए, या अल्लाह तेरे नाम से मैं तवक्कल करती हूँ तुझ पे, अल्लाह पे मेरा तवक्कल है, कोई ताकत कोई क़ुव्वत नहीं मेरे पास, तो कोई ताकत कोई क़ुव्वत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की ही ताकत और क़ुव्वत है। अच्छा, जब इंसान ये दुआ पढ़ लेता है तो क्या होता है उससे? उसको 4 खुशखबरियाँ अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। नंबर 1, ये दुआ तुझे काफ़ी है। नंबर 2, तुझे बचा लिया गया। नंबर 3, तुझे सीधा रास्ता दिखा दिया गया। नंबर 4, शैतान तुझसे दूर हो गया। ये 4 खुशखबरियाँ ऐसे इंसान के लिए, ये हमें बता दिया गया कि उस ऐसे इंसान के लिए कहा जाता है तुमको हिफाजत दे दी गई है, तुमको हिदायत दे दी गई, तुमको अल्लाह काफ़ी है, कोई चीज़ अब यानी शर नहीं पहुँचा सकती। सिर्फ ये कहने से, अब कोई अगर मसला आ गया, आप बाहर घर से मसलन आपकी गाड़ी का टायर ही पंक्चर हो गया, तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि आपने कलिमात कहे में अल्लाह ताला काफ़ी है ना। हमें तो ये खुशखबरी दे दी गई कि जो ये पढ़ता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह उसको हिदायत देता है, अल्लाह उसको शैतान से दूर करता है। और एक शैतान दूसरे से कहता है तू इस आदमी पे अब कैसे गलबा पाएगा, जिसको तो हिदायत भी दे दी गई, इसकी हिफाजत भी कर ली गई, इसको बचा भी लिया गया, अब तू कैसे इसके ऊपर गलबा पाएगा। यानी शैतान दूसरे शैतान से कहता है। तो कैसे पता चलेगा मैं तवक्कुल भी करती हूँ कि नहीं अल्लाह के ऊपर? कुछ आपको बातें बताऊंगी, अगर वो आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है आप मुतवक्किल हैं, तवक्कुल करने वाले। अल्लाह करे कि हम सब में ये बातें हों, सारी की सारी। नंबर 1, जब कोई भी मसला आता है, कोई भी परेशानी आती है, सबसे पहले ध्यान अगर अल्लाह की तरफ जाता है ना, तो इसका मतलब तवक्कुल है।
سب سے پہلے اسی کا خیال آنا چاہیے. نمبر 2، اسباب اختیار کرنا ہے. اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں ہر موقع پہ تو پھر اس کا مطلب آپ کا توکل ہے اللہ پہ. صحابہ اتنے مشکل حالات میں، جس وقت انسان سوچے کہ اب تو کیا اس میں تو کچھ بھی اب ہوپ نہیں ہے، اس میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے. ہم پہلے دیکھتے ہیں نا کہ ہوپ ہے کہ نہیں. اگر ہوپ ہی نہیں ہے، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کوئی امید نہیں ہے، تو اب اللہ پہ بھی کیا بھروسہ کرنا ہے، چھوڑو. اللہ پہ تو بھروسہ اس میں ہم کرتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے انسانی طور پہ بھی یہ پاسبل ہے. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے پھر؟ تو چونکہ ہم ہر چیز کو میجر کرتے ہیں انسانی طاقت کو دیکھ کے. صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. آپ اسی طرح بی بی ہاجرہ کی مثال دیکھ لیں. بی بی ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا بیابان وادی میں مکہ کی، یعنی جہاں پہ آج بھی نہیں کوئی نہ درخت ہے وہاں پہ، نہ کوئی، دور دور تک صرف یعنی ڈیزرٹ، اور کہیں جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی اور پہاڑ بڑے بڑے ہیں، آج بھی نہیں وہاں پہ کچھ اگتا. اب سوچیں اتنے 5000 سال پہلے وہاں پہ کیا ہوگا. اب تو پھر انسان ہے وہاں پہ گھومتے ہوئے نظر آتے، اس وقت تو وہ بھی نہیں تھے. اب چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کچھ بتایا نہیں ہے، اتار دیا بیوی کو اور بچے کو، اور اونٹ پہ سوار ہیں اور منہ موڑا اور چل پڑے. اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. پھر اس کے بعد پوچھتی ہیں کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ تو صرف ہاں میں سر ہلایا ابراہیم علیہ السلام نے. تو آگے سے بی بی ہاجرہ کا آپ دیکھیں اللہ پہ توکل کتنا ہے کہ آگے سے فرماتی ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حسبی اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب حسبی اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد واقعی اللہ پہ بھروسہ انہوں نے کیا، اور واقعی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو بات یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ رہنے کا حکم دیا ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا. کتنا بڑا بھروسہ تھا نا ان کو. اب اس کے بعد یہ نہیں اللہ اب میں نے تو تیرے پر بھروسہ کیا، یہاں پہ تو نہ پانی ہے نہ کھانے کو ہے، ہم تو مر جائیں گے، ہائے ہمارا کیا ہوگا، حال دعائیاں رونا دھونا، کچھ بھی نہیں. اچھا بچہ بلک رہا ہے تو دوڑ لگا رہی ہیں. یہ نہیں کہ اب اللہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے پانی دے نا، میں نے تو تیرے پر بھروسہ کیا، اچھا بھروسہ کیا تیرے اوپر اللہ. ہم تو فوراً ہی تانے دینے لگتے ہیں نا، فوراً گلے شکوے. اللہ اچھا ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا، یہ تو ہمارا کام ہوا ہی نہیں. تو آپ کو کیا پتا کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہوں. اگر نہیں بھی ہو رہا تو، اگر ڈیلے بھی ہو رہا تو آپ نے بھروسہ کر لیا تو بلائنڈ ٹرسٹ کریں اپنے اللہ کے اوپر کہ یہ کام ہو رہا ہے یا اس میں ڈیلے ہو رہا ہے یا یہ نہیں ہو پا رہا، اللہ مجھے اتنا بھروسہ ہے تیرے اوپر کہ جو بھی اس میں ہوگا نا وہ بس اچھا ہی ہوگا، اس میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، اگر میری مرضی کا ہو جاتا ہے تب بھی اچھا ہے، اگر نہیں ہوتا تب بھی مجھے یہ بھروسہ ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ میری ہی چاہت میں کوئی خرابی ہوگی، جو میں نے چاہا وہ صحیح نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوگا کیونکہ تیرے اوپر تو میں نے بھروسہ کیا، تو میرے مان کو تھوڑی توڑے گا. یہ ہے ٹرسٹ. انسان بلیو کرے اس بات کے اوپر. تو اب وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اب دیکھ رہی ہیں بچہ بلک رہا ہے تو دوڑ لگانی شروع کر دی. اسباب اختیار کیے نا تو اللہ نے پانی بھی نکالا، کھلایا ہی ہوگا نا وہاں پہ ان کو، تو وہ سروائیو کی ہی تھی نا وہاں. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے یہاں پہ رہنے کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ قیامت تک ایک امت آئے گی جو دوڑتی پھرے گی میرے قدموں کے نشانوں پہ. ان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ چیزیں اللہ کو پتا ہوتی ہیں نا. انسان صرف اس ٹائم کو دیکھتا ہے، یہ ٹائم میں بس میرا کام ایسے ہونا چاہیے، اس ٹائم کے اندر یہ چیز ہو جانی چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں. اس ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، وہ پیچھے نہ حکمتوں کو دیکھ سکتا ہے نہ فیوچر جان سکتا ہے.
अच्छा बाज़ दफ़ा, अच्छा अब अगली बात देखें, हम पता चलेगा कि हमारे अंदर भरोसा है, तवक्कुल है कि नहीं है। बाज़ दफ़ा जो सबब हमने इख्तियार करते हैं वो भी कट जाते हैं। उस वक़्त दिल में क्या आता है? उस वक़्त क्या फिर भी अल्लाह पे भरोसा रहता है कि अल्लाह सबब ये दुनिया के जो सहारे हैं ये कट गए, तो अब तो मैं और भी खुश हूँ कि अब अल्लाह खुद ही तू मेरे काम को टेक केयर करेगा। आपने किसी को कहा हुआ था जी आपने मेरा ये काम करना है, वो किसी बड़े ओहदे पे था, वो वहाँ से ही फारिग हो गया, अब आप मायूस बैठे में, लो हमने तो उसको कहा था, उसी की नौकरी चली गई, तो अब हमारा काम होगा कैसे? इसका मतलब भरोसा भरोसा किस पे था बताएं? हम तो आज तक भरोसा कर ही ना पाए अपने अल्लाह पे। अफसोस ये है, दुख है ये। अब हमें वो हो जाता है कि अच्छा ये चले गए, ये ऐसे हो गया, इसके पास ओहदा नहीं रहा, इसी ने तो मेरा काम करना था। तो अल्लाह पे भरोसा कहाँ है फिर? सबब कट जाए तब भी तो ये भी सबब अल्लाह ने ही तो बनाया था, अल्लाह ने ही तो करना है। तो चलो अल्लाह अब तू सबब के बगैर, तू तो तुझे थोड़ी सबब चाहिए, करना तो तूने, ये चाहे ओहदे पे रहे नहीं रहे, फलां चाहे हो या नहीं हो, अल्लाह सारे काम तो मेरे तूने करने हैं। चाहे तू सबब के जरिए कर दे, चाहे बगैर सबब के कर दे, चाहे इस सबब से करे चाहे किसी और सबब से करे जिसका मुझे पता भी नहीं है। ये है भरोसा। फिर ये देखें, ये चेक करें कि जब कोई काम यानी कोई भी मामला होता है तो उसमें हम टू मच परेशान तो नहीं रहते। अब पता नहीं क्या होगा, हाय पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं, अब बनेगा क्या, अब हालात क्या हो जाएंगे, अब इतने परेशान, इसका मतलब है कि तवक्कल में कमी है, तवक्कल नहीं है। जब मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि बिस्तरे मर्ग पे अगर कोई इंसान परेशान हो रहा है, हाय मेरे घर वालों का बनना क्या क्या होगा, एक हद तक तो फिक्र है, वो तो अंबिया को भी अपनी औलाद की फिक्र थी, याकूब अलैहिस्सलाम को भी फिक्र हो, मगर एक हद से ज़्यादा इंसान हौलाने लगे, ये इसका मतलब तवक्कुल नहीं है। फिर अगर तवक्कुल होगा तो अगली बात ये है, कभी भी हराम ज़रिया इंसान इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा अल्लाह रिस्क देने वाला है, वो मेरे काम बनाने वाला, वो चाहे कहाँ से भी बनाए, मुझे हराम इख्तियार करना ही नहीं। वो हराम इख्तियार वो करता है जो जिसको ये डर पड़ता है कि अगर ये ना किया तो फिर खाएंगे कहाँ से, क्योंकि हमारा भरोसा इन चीज़ों के ऊपर है ना, ये नौकरियाँ, ये चीज़ें यहाँ से हमें मिलना है, अगर मैंने ये हराम ज़रिया इख्तियार ना किया तो फिर मिलेगा कहाँ से, तो यानी यहीं से मिलना है। अल्लाह अकबर। तो जब भरोसा करना है तो पूरा 100% करना है, 99% भी नहीं। जैसे बच्चे को यकीन है ना कि मैं भूख में कहाँ से खाऊंगा, माँ ही देगी ना, उस वो चाहे खुद कितने भी हाथ पैर मार ले, चीखें मारे, उसको एतमाद माँ पे ही है कि खिलाना मुझे इसी ने। इतना तो बच्चे को भी समझ है, और हम इतने अल्लाह के नाम लेने वाले, और फिर भी हमें भरोसे क्यों बार बार टूटते हैं? ये नाम बहुत डीप है। ये नाम जो है ना, ये इंसान इसका यकीन बिठाते बिठाते भी हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम ज़ाहिर में बहुत रहते हैं, ज़ाहरी असबाब हमारी नज़रों में रहते हैं, और उनका भरोसा हमारे दिलों में बैठा हुआ है। जब भी तो हम उनके दरों पे जाते हैं, वहीं झुकते हैं, वहीं पे सलामें करते हैं, वहीं पे समझते हैं कि यहाँ से मेरा काम बनना है, और मेरा ट्रस्ट इतना ज़्यादा उसके ऊपर हो कि बस उसने ही करना है, यहीं से मिलना है, क्योंकि अल्लाह ही का है जो आसमानों में और ज़मीन में, तो अगर वो ना देगा तो फिर और कौन दे सकता है? वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। तो सब कुछ तो उसी का है, वो है काफ़ी तुम्हारे लिए वकील। तो जब तुमने उसको वकील बना लिया ना, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ, फिर भरोसा कर लो उस पर। तो
اللہ تعالیٰ ایک طرح سے فرما رہے ہیں نا کہ تم کیسے نہیں بھروسہ کرو گے اللہ پہ جب سب کچھ تو اسی کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پہ توکل کرو، وعلی اللہ فتوکل ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو نا تو تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کی زندگی میں سکون آتا ہے اسی وجہ سے نہیں ہے، بس وہ یہی بھروسہ نہیں ہے. اپنی تدبیر پہ تو بھروسہ ہے، اپنی عقل پہ بھروسہ ہے، انسانوں پہ بھروسہ ہے، لیکن اللہ پہ نہیں. تو جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی بے سکونی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، الوکیل وہ واحد حل ہے ان تمام بے سکونیوں کا، تو اس پہ بھروسہ کریں. تو آج کے لیے ہم نے اپنے پلے یہ دعا باندھ لینی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام. آج کا جو ذکر ہے سب کو معلوم ہے، جمعے کے دن کا ذکر نہیں، زندگی بھر کے لیے یہ سمجھ لیں، صرف رمضان کے لیے نہیں. درود شریف ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا نا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجو، تو اب اس کے بعد ہمیں کوئی اور ذکر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. سارا دن درود شریف ہی پڑھیں. اور درود ابراہیمی بہترین درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی درود ہی ہے. اور بھی کچھ چند ایک مسنون درود ہیں، مگر مسنون جو سنت سے ثابت درود ہے نا صرف وہی پڑھیں. خود سے جو بنائے ہوئے لوگوں نے وہ درود پڑھنے سے پرہیز کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کسی کے الفاظ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں صدقہ کرنے کی. کیوں؟ اس لیے بڑی اسکیری بات ہے یہ، بڑی ڈراتی ہے مجھے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی تھی. عورتوں بہت زیادہ ہوں گی جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں. تو عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تاکید فرمائی تھی کہ صدقہ کرا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری بہت زیادہ تعداد دیکھی. یعنی جہنم کی آبادی زیادہ تر نا عورتوں پہ مشتمل ہے. تو صدقہ ہم اپنے ہاتھ سے کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی استطاعت ہے. پھر آج جمعے کی سنتیں جو ہیں، مسواک ہے، غسل کرنا ہے، اسی طرح سورہ کہف کا پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ جمعے کی سنتیں پوری کرنے کی کوشش کریں. مگر یہ مطلب نہیں کہ آپ خوشبو وغیرہ لگا کے، مردوں کے لیے کہ وہ خوشبو لگائیں. عورتیں اگر آپ گھر میں آپ نے رہنا ہے تو خوشبو لگائیں، یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر جمعہ پڑھنے جانا ہے تو پھر خوشبو نہ لگا کے جائیں. اور ایک بات نہیں بھولنی کہ آج کے دن ایک ایسی گھڑی آنی ہے، ایک ایسی ساعت ہے جس میں جو اللہ سے مانگیں گے نا وہ قبول ہوتا ہے. یہ صرف جمعے کے دن ہوتا ہے کہ وہ گھڑی آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز جس گھڑی کی آمد کا انتظار ہوتا ہے اسے عصر کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک تلاش کرو. تو عصر سے مغرب کے درمیان تو خوب دعائیں کریں، کیا پتہ ہمیں وہ گھڑی مل جائے تو ہماری دعا قبول ہو جائے. ویسے بھی روزہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جمعے کے دن تو وہ گھڑی رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے، ہر جمعے کو آتی ہے. تو اس وقت یعنی یہ ٹائم اپنا نا دعاؤں کے لیے باندھ لیں. اور وہ گھڑی بہت شارٹ ہے، بہت یعنی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. جیسے ایک سمجھ لے ونڈو اوپن ہوتی ہے، اس دوران کوئی دعا کر لے گا تو فوراً قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء کو سمجھنے کا اور زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ گھڑی ہمیں نصیب کرے، ہم اس میں دعا کر رہے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو دعائیں ہیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.